کی طرح ہے. جس طرح گفٹ کی 3 شرائط ہیں کہ ڈونی، ڈونر اور چیز موجود ہو، اسی طرح امانت جو ہے اس کی بھی 3 شرائط ہیں کہ ایک تو چیز موجود ہو جو دینے والا وہ بھی ہو، اور امانت دار جس کے پاس امانت رکھی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہو. اب اس کی اہمیت جس طرح کہا گیا کہ جی یہ بہت لگتا ہے کہ جس طرح قرآن حکیم ہماری زندگی کے ارد گرد اور بہت نزدیک ہے. آپ یقین کیجئے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں نے درخواست کی تھی کہ روزانہ ایک چھوٹا سا حصہ بھی قرآن حکیم کا ضرور آپ ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے ذہن کی اور دل کی کھڑکیاں اور دروازے سارے کھلتے جائیں گے اور معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم اس کو علیحدہ رکھنے والی کوئی چیز اللہ رب العزت نے نہیں بھیجی. وہ ہماری زندگی کا جس طرح ہم نے آغاز میں کہا مینول ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا کھولیں گے یوں لگے گا کہ قرآن آپ کے ارد گرد اور آپ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں. جی 4تھ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا عورت کو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد دونوں میں سے حصہ دینا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے، اور کیا یہ واجب ہے یا فرض ہے؟ یہ فرض ہے. یہ فرض ہے اور فرض عین ہے. یہ ایک ایسا فرض ہے جو ادا کیے بغیر اللہ رب العزت اس کو کسی طریقے سے بھی درگزر نہیں فرمائیں گے. اور جو جائیداد ہے، وراثت ہے، وہ 3 قسم کی آج کل ہوتی ہے. ایک تو غیر منقولہ جائیداد، وہ کہتے ہیں منقولہ نقل سے نکلا ہے جو حرکت نہ کر سکے. مثال کے طور پہ پلاٹ ہے زمین میں گڑا ہوا ہے، بلڈنگ ہے زمین میں گڑی ہوئی ہے، گھر ہے وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، پلازا ہے زمین کے اندر وہ گڑا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا غیر منقولہ. اس میں عورت کا حصہ ہے جس طرح سے ابھی آپ کو بتایا گیا. دوسری ہے منقولہ جس کو نقل کیا جا سکے. ایک جگہ سے گھسیٹ کے دوسری جگہ لے جائیں. مثلا فصل ہے اس کو آپ گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں، گاڑی ہے اس کو آپ گھسیٹ کے لے جا سکتے ہیں، سامان ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی نقل و حرکت ہو سکتی ہے. اس لیے وہ منقولہ ہے، ایسی جو نقل کر سکے یا حرکت کر سکے، اس میں حصہ بنتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ایسٹس جن کو لیکوڈیٹی کہتے ہیں. آپ اگر بینک کے اندر کچھ پڑا ہوا ہے تو اس میں بھی خاتون کا اتنا ہی حصہ ہے جو قرآن حکیم کے احکام کے مطابق اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو آدھا آدھا دے کے ایک بیٹے کو دے کے ان کو برابر کیا جائے گا. اور یہ ایسا فرض ہے جو ادا کرنا بہت ضروری ہے. جی آپ کا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب بات قرض حسنہ سے شروع ہوئی تھی. قرض حسنہ کن صورتوں میں یعنی کس کس شکل میں دیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. 3-4 صورتیں اس کی قرض حسنہ کی ممکنہ ہیں. ایک تو ظاہر ہے جس طرح ہم قرض کا ایک عام مطلب عام فہم روزمرہ کا لیتے ہیں کہ جناب یہ پیسوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. دوسرا میں اس کا کانسیپٹ تھوڑا براڈ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو قسمیں آئی ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ کوئی تخصیص کوئی نہیں ہے کہ کس کس کو دیا جائے سوائے ان کیٹیگریز کی تخصیص کے. اس تخصیص سے آپ کے پاس فالتو ہے تو باہر بھی نکل جائیے اور کو بھی دیجیے. اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور یہ بھلائی کا کام ہے. ایک مال ہو گیا. دوسرا جو قرض حسنہ ہے وہ آپ ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے بھی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. ویلفیئر پروجیکٹس ہیں، ایسے پروجیکٹس جن میں لوگوں کا فائدہ ہے، ان لوگوں کی بھلائی ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس سکل ہے، جو آپ کے پاس ایکسپرٹائز ہے، جو آپ کے پاس نالج ہے، اور جو آپ کے پاس ان 2 چیزوں کے علاوہ بھی ہے، وہ آپ صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں نے مالک راضی کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کرنا ہے، وہ کریں، وہ بھی قرض حسنہ میں آ سکتا ہے. رائٹ جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ہے کہ مرنے والی یا مرنے والے کی ترکہ چھوڑی جائیداد میں سے قرض وغیرہ ادا کرنے کا حکم کیوں آیا؟ اس کی بڑی سیدھی 2 وجوہات جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا وہ حق جو ٹرانسفریبل پراپرٹی کے اوپر ہے اور ٹرانسفریبل ایسٹ کے اوپر ہے، جو منتقل ہو سکتی ہے، اگلی نسل تک جا سکتی ہے اور آگے لوگوں کی طرف جا سکتی ہے، اس کے اوپر ساکت کرنے کا. ایسی جو غرق ہو گئی وہ تو اور بات ہوتی، لیکن جو ٹرانسفریبل ہے، جس نے جانا ہے، یعنی بندہ چلا جائے گا پراپرٹی جگہ پہ رہے گی، بندہ چلا جائے گا ترکہ وہاں پہ ہے، بندہ چلا گیا ایسٹ اسی جگہ کھڑا ہے، اس پہ وہ فورگو کر دیتے. ایک تو یہ بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو بیٹھے بٹھائے صرف رشتے کی بنیاد پہ، اس خون تعلق کی بنیاد پہ اور اللہ رب العزت کے اس حکم کی بنیاد پہ جن کو پراپرٹی مل رہی ہے، ان کو احساس ذمہ داری دلوانا بھی اس کا مقصد ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کو کوئی کسی جگہ سے جیک پاٹ میں نہیں ملی. یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس کا نظام ہے کہ جس نے بنائی اس نے جانا ہے، جس نے بنائی اس نے چھوڑ دینا ہے.
یہ مستقل نہیں ہے, اس کے لیے ایک عارضی جگہ ہے. جن کو مل رہی ہے انہوں نے بھی چھوڑ جانا ہے, ان کے لیے بھی عارضی جگہ ہے. اس لیے اس میں جس طرح آپ کا حق اس چھوڑ جانے والے نے دیا, اسی طرح سے وہ حق جو اس چھوڑ جانے والے کے اوپر کسی دوسرے کی لائبلٹی تھی وہ آپ دے دیں. یہ معاشرتی طور پہ اجتماعی ذمہ داری کے کانسیپٹ کو اجاگر کرنے کے لیے اس میں وزڈم ہے بڑا. جی خواتین و حضرات, ہم نے آج کوشش کی کہ حاضرین جتنے بھی ہیں ان کے کویسچن ہم زیادہ سے زیادہ, جیسے کہ لاسٹ پروگرام میں لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کویسچن انکلوڈ کریں گے, تو آج کے پروگرام میں ہم نے زیادہ سے زیادہ کویسچن انکلوڈ کیے. اگر آپ بھی آپ کا کوئی کویسچن ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے, پریویس لیکچر کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب سے آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں liq@atv.com.pk. اس کے علاوہ اگر آپ خط لکھنا چاہیں ہمیں تو کر سکتے ہیں. پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد پاکستان, اور اس کے اوپر ضرور لکھیے گا لاز ان قرآن. آخر میں حاضرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ میں مشکور ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں. آج کے پروگرام کے میسج کی طرف, اگر نچوڑ کی طرف ہم بڑھیں گے تو کیا میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اگر آپ والد ہیں تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی آنے والی زندگی میں, اپنی قبر میں اپنے لیے پھولوں کی سیج تیار کیجئے. وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اپنی بیٹی کو وہ حصہ جو اللہ کے اس حکم کے تحت آپ پہ فرض کیا گیا ہے وہ ضرور ادا کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بیٹے کے گھر میں کسی اور کی بیٹی آ کے اس مال پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے گی, جو مال آپ کی وجہ سے اس کو ناجائز ملے گا. آپ کی بیٹی تک آپ کا حق نہ پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ بھائی ہیں تو مت سوچئے کہ عورت کمزور صنف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے تحت اس کو بہت تگڑا, بڑا, طاقتور اور آپ کے برابر کا حصہ دلوایا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں تمہارا میکا ہوں, مجھ سے مانگا تو میکا ٹوٹ جائے گا. اس کو اس کا حصہ ضرور دیجئے. کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن اگر معاشی طور پہ کمزور گھر میں ہے تو وہ بھوکی مرے, وہ اپنے باپ کی جائیداد کو دیکھ کے ترسے, اور کسی کی بہن جو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بن کے آئی ہے وہ اس پہ اکیلی قابض ہو؟ اگر آج سے جس نے نہیں دیا وہ دینا شروع کرے تو مجھے اور اس ٹیم کو جو یہ پروگرام کرتی ہے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.